پرویز الہی کا پنجاب کی نگراں حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے قانونی ٹیم کی ملاقات، ترقیاتی منصوبے روکوانے اور گرفتاریوں پر بات چیت۔ پرویز الہی کی سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی گرفتاری اور رہائش گاہ پر چھاپے کی بھی مذمت۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے دوسرے روز ہر طرف تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر، اموات کی تعداد 5000 سے بڑھ گئی، ہلاکتیں 10,000 تک پہنچنے کا خدشہ، شدید برفباری میں ملبے تلے دبے 20,000 سے زائد افراد تک پہنچنے میں مشکلات، یونیسیف کو ہزاروں بچوں کے موت کے منہ میں جانے کا خطرہ، متاثرہ علاقوں میں ملبے کا ڈھیر بنی عمارتوں میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن۔ ترکی کے متاثرہ جنوب مشرقی حصے میں موت کا سناٹا، اسپتال زخمیوں سے بھر گئے، 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ، 7 روزہ سوگ کا اعلان، متاثرہ علاقوں میں پروازیں معطل، 1 ہفتے کے لیے سکولز بھی بند کر دیے گئے۔ چین بھی زلزلے سے تباہ، ترکی کی مدد میں پیش $5 کروڑ 89 لاکھ مختص کر دیے، ضروری سامان کے ساتھ امدادی کارکن بھی جلد متاثرہ علاقوں میں پہنچیں گے۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی بھی ترکی کے لیے دل کھول کر امداد، 65 ممالک امدادی ٹیمیں پہنچ گئیں، مزید رضاکاروں کی مسلسل آمد۔ ترکی کے زلزلہ زدگان کے لیے پاکستان سے 2 C-130 طیارے انقرہ پہنچ گئے، مصیبت کی گھڑی میں یکجہتی کا پیغام لیے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کل ترکی پہنچیں گے۔ متاثرین کی مدد کے لیے خصوصی فنڈ قائم، کابینہ ارکان کا متاثرین کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان کا ایک بار پھر اپنے قتل کی سازش کا دعویٰ، جنوبی وزیرستان کے علاقے بدر کے 2 پیشہ ور قاتلوں کو ٹاسک سونپ دیا گیا، رقم بھی ادا کر دی گئی۔ پارٹی ترجمان کے اجلاس میں PTI چیئرمین کا منصوبے کے ثبوت ہونے پر اصرار، نواز شریف ان کی نااہلی چاہتے ہیں، امریکہ میں بھی لابنگ کی گئی، غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد، سابق وزیر داخلہ کی جانب سے آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی مبینہ سازش کا الزام بار بار دہرانا ضمانت خارج ہونے کی وجہ قرار۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی، اسلام آباد کی جوڈیشل عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر آج بھی فرد جرم عائد نہ کی جا سکی، اسلام آباد کی مقامی عدالت میں چیئرمین PTI کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، عدالت نے فرد جرم کے لیے 21 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کے کیس کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل، سماعت جمعرات کو ہوگی۔ عمران عدالت میں آئے اور ٹیریان کا بتائیں، توشہ خانہ کیس میں پیشی سے استثناء کے بجائے گھڑی کا جواب دیں، عطا اللہ تارڑ کا چیلنج، فرح خان فرفر بولیں گی تو سابق وزیر اعظم کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، معاون خصوصی کا دعویٰ۔ و تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں رجسٹریشنز کروا رہے ہیں، اور یہ تحریک میں لیڈرشپ سب سے پہلے جائے گی۔ جیلم سے سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا، اور باقی لوگ بھی گرفتاریاں، پہلے لیڈرشپ گرفتاری دے گی، کارکنان انشاءاللہ تعالی اس کو فالو کریں گے۔ فواد چودھری کی جیل بھرو تحریک کا آغاز، بڑی گرفتاریوں سے کرنے کا دعویٰ، ہزاروں کارکنان رجسٹریشن کروا رہے ہیں، عمران خان مکمل شفا یاب، 1 ہفتے میں عملی طور پر سیاسی میدان میں اتریں گے، PTI رہنما نے حکمت عملی بتا دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کے لیے یک زبان، بار بار الیکشن ہوگا تو مالی بوجھ قوم پر ہی پڑے گا، بلیغ الرحمان کا موقف، ملک مرحلہ وار انتخابات کرانے کا متحمل نہیں ہو سکتا، حاجی غلام علی کا اصرار، وزیر ریلوے سعد رفیق نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ انتخابات، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی بات ہے، میرا ذاتی موقف تو یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، ادروائز کیوس کریٹ ہوگا، ایک نیا بحران پیدا ہوگا، پاکستان بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، سکندر سلطان راجہ کے انتخابات سے پہلے غیر جانبدار افسران کی تعیناتی یقینی بنانے کی ہدایت، الیکشن کمیشن کے حکام کو فوج اور FC کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے رابطے کا حکم۔ تحریک انصاف کے سابق اراکین اسمبلی تاحال پشاور کے ہاسٹل کے کمروں پر قابض، بیشتر اراکین کمروں کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے، MP ہاسٹل پشاور میں آپریشن کی تیاری کر لی گئی، تمام کمروں کے تالے توڑ کر قبضہ واپس لیا جائے۔ وزیر اعظم کے ترکی کے زلزلہ زدہ علاقوں کے دورے کے باعث جمعرات کی کل جماعتی کانفرنس مؤخر، نئی تاریخ کا اعلان حکومتی اتحادیوں کی مشاورت سے کیا جائے گا، عمران خان نے بھی شرکت کا اشارہ دے دیا۔
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का फैसला, साथियों का बदला हर कीमत पर लेना होगा। जारहाना पुलिसिंग अपनाकर दहशत गर्दों का कला कमा यकीनी बनाया जाए, IG मुअज्जम जह अंसारी की हिदायत। IMF की कड़ी शराइत, बिजली 8 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी, सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में सार्फिन पर इजाफी बोझ डाला जाएगा। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को गैस की कीमत में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। इंटर बैंक में डॉलर की उड़ान, ओपन मार्केट में तनज़्ज़ुली। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 98 पैसे महंगी, कदर 276 रुपए 28 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए कम, कदर 279 रुपए हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार, 100 इंडेक्स 332 पॉइंट से इजाफे के बाद 41,520 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का बड़ा इंकशाफ, पाकिस्तान से डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग तालिबान के लिए जिंदगी की डोर करार देती। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लाखों अफराद की सेहत और खुराक के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत पाकिस्तान और IMF से कमजोर तबके का समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर, बुखार, मलेरिया, नज़ला ज़ुकाम समेत मुख्तलिफ बीमारियों की 119 अद्वियात 367% तक महंगी करने की तैयारी। वज़ारत सेहत ने समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी। कीमतें न बढ़ाने पर दवासाज कंपनियों ने एक हफ्ते बाद पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया। खुर्दनी तेल और घी की फी किलो कीमत 80 से 100 रुपए तक मजीद बढ़ गई। 500 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने वाला तेल और घी 660 रुपए फी किलो तक का हो गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इंडस अस्पताल में ब्लड कैंसर ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। अस्पतालों की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं मुराद अली शाह की यकीन दहानी। अवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की पहली तरजीह करार देगी। पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल बहरान संगीन, गुजरावाला, पाकपतन, टोबा टेक्सिंग के बेशतर पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद। जहां पेट्रोल दस्तियाब वहां गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें। इंतजामिया के पेट्रोल की मसनूई किल्लत के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर छापे, स्टॉक जखीरा करने पर पंप्स मालिकान पर भारी जुर्माने। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में हालिया पावर ब्रेक डाउन पर बहस। कायमा कमेटी का वज़ीर आज़म के कायम करदा इंक्वायरी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। NTDC के डिप्टी मैनेजर्स को फौरी ओहदों से हटाने और मुसद्दिक मलिक के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की सिफारिश। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खिलाड़ियों के कराची आमद का सिलसिला जारी। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन समी ने आज सुबह टीम को ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी भी कराची में जमा हो गए। कामरान अकमल का तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सेलेक्टर बनना और कोचिंग करना नया रोल, क्रिकेट खेलने के बजाय जिम्मेदारियां निभाना तरजीह करार दे दिया। मौका मिलने पर लीग खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज के बाद असद शफीक का जामिया कराची में दाखिला। असद शफीक को शोबा हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस में दाखिला मिला। स्पिनर आसिफ अफरीदी पर PCB एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल की पाबंदी आयद कर दी।